علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں حالات و واقعات مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی۔ پہلے بات کرتے ہیں مولانا مبارک پوری کے خاندان اور ان کی سکونت کا۔ ہندوستان کے صوبہ یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کا ایک مشہور قصبہ مبارک پور ہے۔ اس قصبے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ طویل مدت سے علم اور اصحاب علم کی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں ایک انصاری خاندان آباد ہے جسے اللہ نے علم کے ساتھ عمل کی نعمت عظمیٰ بھی عطا فرمائی ہے۔ مولانا مبارک پوری کے والد محترم کا نام حافظ عبد الرحیم اور دادا جی کا نام حاجی شیخ بہادر تھا۔ مولانا مبارک پوری کے والد محترم کو بڑے حافظ جی اور مولانا مبارک پوری کو بڑے عالم دین کہا جاتا تھا، بڑے عالم کہا جاتا تھا، اور قرأت و تجوید کے بہت بڑے عالم تھے آپ کے والد محترم۔ جب تک مبارک پور اور اس کے قرب و جوار کا کوئی شخص بھی حفظ قرآن کے بعد حافظ عبد الرحیم کو قرآن مجید نہ سنا لیتا، اسے پورا حافظ قرآن نہیں قرار دیا جا سکتا تھا۔ مولانا مبارک پوری کے والد گرامی اپنے علاقے کے مشہور طبیب تھے اور نامور عالم دین بھی۔ انہوں نے حدیث و فقہ، منطق، فلسفہ اور صرف و نحو وغیرہ اپنے دور کے مشاہیر اساتذہ سے حاصل کی تھیں۔ حصول علم کے بعد حافظ عبد الرحیم نے مبارک پور میں خود سلسلہ تدریس جاری کیا۔ ان کے شاگردوں میں سیرت البخاری کے مصنف شہیر مولانا عبدالسلام مبارک پوری شامل ہیں۔ مبارک پور اور اس کے مضافات میں مسلک اہل حدیث کی نشر و اشاعت میں حضرت حافظ عبد الرحیم مبارک پوری کی کوششوں کو بڑا دخل ہے۔ وہ اس مسلک کے بہت بڑے داعی اور بہت بڑے مبلغ تھے۔ حافظ عبد الرحیم کے 3 بیٹے تھے، جن میں سب سے چھوٹے میرے ممدوح مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ہیں۔ مولانا مبارک پوری کی ولادت ضلع اعظم گڑھ کے قصبہ مبارک پور کے محلہ صوفی پورہ میں 1865 کو ہوئی تھی۔ مبارک پور اور قرب و جوار کے گرامی قدر اساتذہ سے قرآن مجید، عربی و فارسی کی ابتدائی کتابیں، صرف و نحو، فقہ و اصول اور منطق کی کتابیں پڑھیں۔ جب عمر کی کچھ منزلیں طے کر چکے تو اپنے مسکن سے باہر قدم نکالا اور غازی پور مدرسہ چشمہ رحمت میں حافظ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ سے 5 سال حصول علم میں مشغول رہے۔ مدرسہ چشمہ رحمت میں عربی، فارسی، اردو کے علاوہ ہندی، سنسکرت اور انگریزی کی بھی ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو مولانا مبارک پوری مدرسہ چشمہ رحمت سے فیض یاب ہونے کے بعد دلی میں حضرت میاں صاحب کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ مولانا مبارک پوری عالم شباب میں تھے اور حضرت میاں صاحب کی اس وقت عمر 86 سال تھی۔ حضرت میاں صاحب سے انہوں نے صحیحین، جامع ترمذی، سنن ابی داود، سنن نسائی کا اول اور ابن ماجہ، مشکوٰۃ المصابیح، بلوغ المرام، تفسیر بیضاوی اور نخبۃ الفکر کا اکثر حصہ پڑھا، اور آپ کو حدیث، تفسیر اور فقہ کی سند عطا کی گئی۔ آپ کی سند پر حضرت میاں صاحب نے یہ الفاظ تحریر فرمائے: وَأُوصِيَهُ بِتَقْوِى اللَّهِ تَعَالَى فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ وَإِشَاعَةِ السُّنَّةِ بِلَا خَوْفٍ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ مولانا مبارک پوری مقدمہ تحفۃ الاحفظی میں حضرت میاں صاحب کے متعلق لکھتے ہیں: حضرت میاں صاحب علوم حدیث اور اس کی فقاہت میں اپنے وقت کے امام بخاری تھے، اجتہاد میں امام ابو حنیفہ، عربیت میں امام سیبویہ اور بلاغت میں امام جرجانی، سلوک، عرفان اور ارشاد میں امام شبلی نعمانی، زہد و تقویٰ میں ابن ادم اور صبر و استقامت اور راست بازی میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے۔ 1313 ہجری میں حضرت مبارک پوری نے اپنے والد محترم کے استاذ محترم مولانا محمد بن عبد العزیز مچھلی شہری سے سند لی۔ وہ بیک واسطہ امام شوکانی کے شاگرد تھے۔ 1314 میں قیام آرا کے زمانہ میں
مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے شیخ العرب والعجم قاضی حسین بن محسن انصاری یمانی سے سند لی۔ مولانا مبارک پوری کے والد محترم نے کسی زمانے میں ایک مکان میں درسگاہ قائم کی تھی۔ مولانا مبارک پوری فارغ التحصیل ہو کر آئے تو انہوں نے بھی اس درسگاہ میں سلسلہ تدریس شروع کر دیا، اور یہ مدرسہ اب بھی قائم ہے۔ اس مدرسے کا نام مدرسہ دار التعلیم ہے۔ سعودی عرب کے حکمران سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن نے آپ کو بیت اللہ میں درس حدیث کے لیے دعوت دی، لیکن اس وقت وہ جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی لکھ رہے تھے، اور اس لیے سلطان موصوف سے معذرت کر لی۔ فرمایا اب میں شرح ترمذی کے اہم کام میں مصروف ہوں۔ مولانا مبارک پوری کی عمر مبارک کے 22 سال درس و تدریس کی وادیوں میں گزرے۔ علماء طلباء کی کثیر تعداد نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ ان میں مولانا عبدالسلام مبارک پوری، ڈاکٹر تقی الدین حلالی مراکشی، مولانا عبید اللہ رحمانی، مولانا نذیر احمد رحمانی، محترمہ رقیہ بنت علامہ خلیل عرب، مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی، مولانا امین احسن اصلاحی اب مولانا کی تصنیفی جد و جہد سے آگاہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 20 ہے، جن میں 11 مطبوعہ ہیں اور 9 غیر مطبوعہ ہیں۔ تو تحفۃ الاحوذی یہ جامع ترمذی کی شرح ہے، مقدمہ تحفۃ الاحوذی، اور ایک کتاب ابکار المنن فی تنقید آثار السنن، یہ کتاب عربی زبان میں ہے۔ اس میں مولانا ظہیر احسن نیموی کی کتاب آثار السنن پر تنقید کی گئی ہے۔ اس کتاب میں بلوغ المرام کا انداز اپنایا گیا اور ضعیف حدیثیں جمع کی گئیں۔ تحقیق الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام، یہ کتاب اردو زبان میں ہے اور 2 حصوں میں ہے۔ اس میں احادیث کی روح سے ثابت کیا گیا کہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اس موضوع پر احناف کے نقطۂ نظر کا تفصیل سے جواب دیا گیا ہے۔ خیر المعون فی منع الفرار من الطاعون، 1903 اور 1904 میں مبارک پور میں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مر گئے۔ جو بچ گئے وہ دوسرے علاقوں میں بھاگنے لگے۔ یہ کتاب اردو زبان میں ہے۔ اس میں احادیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں بتایا گیا کہ طاعون زدہ علاقے سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ کتاب الجنائز ہے۔ ایک کتاب آپ کی القول السدید فیما یتعلق بتکبیرات العید، یہ کتاب بھی اردو زبان میں ہے۔ اس میں آپ نے صحیح دلائل سے ثابت کیا کہ نماز عیدین کی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے۔ نور الابصار، اس میں ثابت کیا گیا کہ جمعہ ہر جگہ پڑھنا چاہیے، شہروں میں بھی اور دیہات میں بھی۔ المقالۃ الحسنی فی المصافحۃ بالیدی الیمنی، آپ نے اس میں ثابت کیا کہ مصافحہ دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ کو اس میں نہیں ملانا چاہیے، یعنی ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے۔ آپ کے والد محترم مبارک پور کے مشہور طبیب تھے، اور آپ نے یہ علم اپنے والد محترم سے پڑھا سیکھا، اور یہی ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ آپ طب میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کے دواخانہ کا نام دواخانہ مفید عام تھا، اور آپ اس دواخانہ میں عصر سے لے کر مغرب تک ٹائم دیتے، اور آج بھی اس خاندان میں علم و فضل کے ساتھ ساتھ طبابت کی قدیم روایت قائم ہے، اور ڈاکٹری سلسلہ بھی اس خاندان میں جاری ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ ڈاکٹر محمد تقی اعظمی اور حکیم سیف الرحمن احوذی کے ذریعے جاری ہے۔ ان کے دواخانے کا وہی بابرکت نام ہے کہ دواخانہ مفید عام۔ آپ کی اگر حلیہ مبارک کی بات کریں تو آپ کا درمیانہ قد، بدن غداز غندبی رنگ، چہرہ ابھرا ہوا، گول ٹوپی، کندھے پر بڑا رومال رکھتے، ہاتھ میں چھڑی، سفید پیجامہ اور نیچا کرتا پہنتے۔ ان کا چہرہ انتہائی معصوم تھا۔ آپ عالی کردار، بلند اخلاق عالم دین تھے۔
عمدہ ترین عادات و اطوار کے مالک تھے، کسی کی دولت کو کبھی قبول نہ فرمایا، دنیا کی کوئی ہرس ان میں نہ تھی، ان کی مجلس میں کسی کو کسی شخص کی غیبت کرنے یا کسی کے متعلق ناشائستہ الفاظ کہنے کی کسی کی مجال نہ تھی۔ انہیں فیشن اور یورپی تہذیب و ثقافت سے شدید نفرت تھی۔ دوران درس اگر کوئی بڑا آدمی آ جاتا، اس کی طرف توجہ نہ فرماتے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے۔ آپ حقیقی معنوں میں زاہد تھے، انہوں نے دنیا کمانے کی کبھی کوئی فکر نہیں کی۔ مولانا امین حسن اصلاحی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، لکھتے ہیں میں نے آپ کی زبان سے کسی شخص کی کبھی بھی غیبت نہیں سنی، اور آپ مجسمہ صبر و شکر تھے، کبھی اپنی زبان پر آپ حرف شکایت نہ لے کر آئے۔ قاضی عطر مبارک پوری لکھتے ہیں مولانا کی زندگی سلف صالحین کا نمونہ تھی، علم و فضل، تقوی، طہارت، زہد و قناعت، سادگی میں اپنی مثال آپ تھے۔ دنیا میں رہ کر دنیا سے بیگانہ، خشیت الہی کا غلبہ تھا، اس لیے جہری نماز نہیں پڑھاتے کیونکہ رو دیا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے ایک عزیز کا جنازہ پڑھایا تو آخری تکبیر میں آپ بے قابو ہو گئے، بڑی مشکل سے تکبیر پوری کی۔ حکیم عبدالحی حسنی اپنی کتاب نزہۃ الخواطر میں مولانا مبارک پوری کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ مولانا علماء ربانیین میں سے تھے، ایک عالم تھے بعمل، ایک عالم بعمل تھے، خشوع و خضوع کے پیکر تھے، رقیق القلب، کثیر البقاء، دنیا سے بے نیاز تھے۔ اور اگر آپ کے قوت حافظہ کی بات کریں، مولانا مثالی قوت حافظہ کے مالک تھے، بینائی سے محروم ہو جانے کے بعد بھی بعض درسی کتابوں کی عبارتیں زبانی پڑھایا کرتے تھے اور ہر قسم کے فتوے لکھوایا کرتے۔ آخری عمر میں آپ کو آنکھ کی تکلیف ہو گئی، جسے بند موتیا کہا جاتا ہے، اس مرض کی وجہ سے آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی۔ اس وقت وہ تحفۃ الاحوذی کی آخری جلد لکھ رہے تھے۔ 1353 میں تحفۃ الاحوذی کی آخری جلد کی طباعت کے لیے دلی کا عزم کیا۔ آخری جلد کی طباعت کے لیے جب دلی کا عزم کیا اور وہاں آنکھوں کا آپریشن کروایا، یہ آپریشن کامیاب رہا اور آپ کی بینائی بحال ہو گئی۔ تو دلی سے واپس جب مبارک پور آئے تو آپ کو اختلاج قلب کے دورے پڑنے لگے، اس مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ وقت موعود قریب آ گیا جو تمام عمر تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کی صورت میں روشنی پھیلاتا رہا۔ وہ 22 جنوری 1935 کو غروب ہو گیا۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔